السلام علیکم ناظرین، میں ارشد خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر چینل راہ حق ویب ٹی وی۔ ناظرین، اگست کا مہینہ پاکستانیوں کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کے آتا ہے، لیکن جس طرح خوشی اس وقت ہماری قوم منا رہی ہے، یا جس طرح خوشیوں کا انداز قوم نے اپنا لیا ہے مجموعی طور سے، مگر جس طرح قوم نے خوشی کا انداز اپنا لیا ہے وہ انداز بالکل ہمارے مذہب سے مختلف ہے۔ ہماری جو اخلاقی تربیت، جو مذہبی تربیت ہے، اس سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی یہ جو اس وقت ہم نے انداز اپنایا ہوا ہے مجموعی طور پہ قومی ایک انداز خوشی منانے کا، جس میں گانے ہیں، جس میں باجے ہیں، جس میں ڈانس ہیں، جس میں جو ہے وہ موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر شور مچا کے دوسرے مسلمانوں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا ہے، یہ سارے انداز بالکل ہمارے جو ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے، جو ہمارا دین سکھاتا ہے، خوشی منانے کا انداز اس سے بالکل مختلف ہیں، اس سے بالکل اپوزٹ ہیں۔ اور یہ کیا ہم اس طرح خوشی منا کر اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر رہے؟ یقیناً ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور جب ہم مجموعی طور سے کوئی خطا کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت غضبناک ہوتے ہیں، لیکن اللہ غفور الرحیم بھی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں جو کچھ بھی سزائیں یا اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہے وہ کم ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو قدرتی آفات، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہوں، چاہے وہ مہنگائی، ناقابل برداشت مہنگائی کی صورت میں ہوں، چاہے وہ غلط قسم کے حکمران ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح سے شدید گرمی، اس طرح کی جو قدرتی آفات اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ ہمیں ایک وارننگ ہے کہ ہم لوگ سدھر جائیں، ہم لوگ اپنے انداز درست کر لیں۔ یعنی مسلمانوں کے لیے جو خوشی کا طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں۔ کبھی بھی آپ کو کوئی خوشی ملے، کبھی آپ کو کوئی نعمت حاصل ہو، تو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا جائے، اس کے آگے جھک جایا جائے، سجدہ ریز ہو جایا جائے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا، اور بڑھا کے دے گا، اللہ خوش ہوگا۔ لیکن یہ جو طریقہ ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ میری طرف سے ایک پیغام ہے، جتنے لوگوں تک پہنچ سکے کوشش کی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور یہ جو چیز ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ میں چاہوں گا کہ یہ اس 14 اگست کے بعد بھی یہ پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو ہم انداز اپنایا ہوا یہ غلط ہے۔ باجا جو ہے، یہ باجے بجانا، یہ یہودیوں کی مذہبی ایک رسم ہے۔ اسی طرح ہندو بھی باجے بجاتے ہیں، اسی طرح سے سنکھ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ان کا ایک مذہبی تہوار کا حصہ ہے۔ تو ہم اس طرح سے جانے انجانے میں ہم غیر مسلموں کی، کفار کی تقلید کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے عذاب کا، ہمارے لیے گناہ کا سلسلہ بن رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ میسج صرف 14 اگست کے لیے نہیں ہے، اب یہ پورا میسج پورے سال تک چلنا چاہیے، اور ایک برین اسٹرامنگ ہونی چاہیے، خاص طور پہ پیرنٹس کی بھی اور بچوں کی بھی، کہ یہ جو انداز ہے اس کو درست کیا جائے۔ خاص طور پہ یہ جو باجے پچھلے 1-2 سال سے جو کسی نے انٹروڈیوس کرا دیا مارکیٹ میں، ہماری مثال تو ان بھیڑوں کی طرح ہے نا، کہ 2 بھیڑ اگر ایک طرف نکل گئی تو باقی پورا ریوڑ اسی طرف چل پڑتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو ہم، اس پیغام کو، اس میسج کو، یہ نالج لوگوں تک پہنچائیں، یہ بتائیں کہ یہ انتہائی غلط ہے، اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ اور یہ اگر مستقل میری، آپ کے ذریعے، باقی سارے لوگوں کے ذریعے جو اس پیغام کو دے سکے، آگے پہنچائے،
پہنچا سکیں، خود اپنے طور سے آپ میسج دیں لوگوں کو، تو یہ امید ہے کہ شاید 1 سال 2 سال 3 سال اگر یہ کنٹینیو یہ میسج جاتا رہے، اور نہ صرف یہ عوام کی طرف سے بھی بلکہ ہمیں ہمارے جو علماء کرام ہیں ممبر سے بھی اس پیغام کو اس کی تشہیر ہونی چاہیے، مساجد میں اس کو خطبے کے دوران بتانا چاہیے، یقیناً وہاں سے بھی اعلان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں سے بھی یہ نالج فراہم کی جاتی ہے، اور جتنی اس کو بلک میں ہم پہنچا سکیں گے، جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں گے، اتنا جو ہے وہ یہ پیغام افیکٹو ہوگا۔ ساتھ ساتھ میں پہلے بھی، پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی میں نے ایک یہ میسج دیا تھا کہ ہم آزادی والے دن اپنے پرچم لے کر، پرچموں سے اپنے گلیوں کو، شہروں کو، اپنی گاڑیوں کو سجاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ضرور ہمیں سجانا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں پرچم کی ہماری ایک عظمت ہے، لیکن اس کے بعد بلکہ اسی دن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیچے گرے ہوئے جھنڈے پیروں میں آ رہے ہیں، بے حرمتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اگر پرچم کو ہم نے سجایا ہے، کہیں اگر نیچے گرا ہوا نظر آئے تو فوراً اس کو اٹھا کے احترام سے کسی جگہ رکھ دیں، اور اس کے بعد 14 اگست گزرنے کے بعد ان سارے پرچموں کو اتار کے رکھ لیا جائے تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، اور اگر کوئی وہ محفوظ رہ سکتے ہیں، کوئی ایسے ہیں پرچم اچھے کپڑے کے ہیں، وہ آپ بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی اور موقع پر، کسی اور قومی دن کے موقع پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے میسج پچھلی دفعہ بھی دیا تھا، اس سے پہلے سال بھی یہ میسج دیا تھا کہ ہمیں 14 اگست کے بعد کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ ایک مرتبہ آخر میں پھر آپ کو جشن آزادی پاکستان کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خوشی منائیں گے، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی عمل نہیں کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔